سر آپ نے ایکسپرٹ کہا تھا کہ کسی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ایکسپرٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بات تو ہم مانتے ہیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ایکسپرٹ ہوتا ہے، یعنی وہ بات ہوتی ہے دنیاوی معاملے میں، ایکوائرڈ نالج میں۔ ایکوائرڈ نالج میں تو ہر کوئی ایکسپرٹ ڈھونڈتا ہے کیونکہ وہ ایکوائرڈ نالج ہے، اور جو ریویل نالج ہوتی ہے جیسے وحی کا علم، اس میں وہ تو اللہ تعالیٰ نے آسان کر کے دیا ہے نا، وہ خود کہا کہ ہم نے دین آپ کے لیے آسان کر دیا ہے، ہدایت کا راستہ یہی ہے، چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو چاہے نا شکری کی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایکوائر نالج میں تو ایکسپرٹ کسی کو بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہ جو ریویل نالج ہے اس میں سب سے زیادہ ایکسپرٹ تو ہمارے ہاں قرآن اور حدیث ہے، اس سے زیادہ تو ایکسپرٹ کوئی نہیں آج تک صحابہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم یہ اس سے بھی زیادہ کیا ہم ان جو ہمارے مولوی حضرات ہیں یا عالم حضرات ہیں ان کو مانیں، یا قرآن اور حدیث کو اگر ہمیں سمجھ آتی ہے تو ڈائریکٹ فالو کریں؟ بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے۔ آپ کے اس طرح کے سوالات آئیں گے نا تو میں جواب بھی آپ کو بہت اچھے عرض۔ میں اب بھائی کا سوال تھوڑا سا آپ کو آسان لفظوں میں کہتا ہوں، میں اگر آپ کی ترجمانی ٹھیک کروں تو آپ ہاں کہنا، ورنہ پھر مجھے ٹوک دینا۔ بھائی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو دنیاوی علوم ہے، دنیاوی علوم میں تو اختلاف مانا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، دو رائے ہو سکتے ہیں، ایکسپرٹ نہیں ہے، زیادہ ماہر ہے کم ماہر ہے، لیکن دینی علوم جو وحی الہی ہے اس میں ماہر نہ ماہر کی کیا بات ہے، وہ تو آسان ہے، وہ تو فیصلہ ہو چکا ہے، یہی فرمانا چاہ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ دینی علوم واقعی آسان ہے، لیکن کیا آسان ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ تو قرآن سے نصیحت پکڑیں اس لیے آسان ہے، قرآن کے ماہر بن کے بتائیں یہ بھی آسان ہے، تو نصیحت کے لیے آسان ہے، ماہر بننے کے لیے بہت مشکلات آپ کو گزرنے پڑیں گے۔ وہ مشکلات کیا ہوں گے آؤ میں بتاتا ہوں۔ ایک لفظ ہے، اس کے دو مطلب ہوتے ہیں، کون سا مطلب لیا جائے، کون سا لیا جائے؟ قرآن کریم میں بھی ایسے کئی الفاظ موجود ہیں جن کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، کون سا مطلب؟ مثلا مثال دیتا ہوں، یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2، رب کائنات نے فرمایا کہ جس عورت کو طلاق ہو جائے وہ 3 قروء عدت گزارے۔ قروء کا معنی ہوتا ہے طہر، یعنی عورت کی پاکیزگی کے دن۔ قروء کا معنی ہوتا ہے حیض، یعنی ڈیز آف دا مینسز، عورت کے وہ دن جن دنوں میں نماز نہیں پڑھتی۔ تو اب بتائیں عورت 3 قروء عدت گزارے یعنی حیض کے دنوں میں، یا 3 طہر عدت گزارے پاکی کے دنوں میں؟ اب فیصلہ کریں، ہے تو وحی کا علم۔ اب جب عربی زبان میں اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں تو اب وہ کیا معنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، یہ کون بتائے گا؟ یہ پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ اور پیغمبر کی اہل بیت بتائیں گے کہ ہم نے رسول پاک علیہ السلام سے کیا سمجھا، ٹھیک ہے؟ یا وہاں سے مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ملے گا پھر ہم دونوں طرف سے دلائل دیکھیں گے کہ اگر حیض مانا لیں تو کیا نقصان اور کیا فائدہ، اور طور مانا لیں تو دین کے کس بات پہ عمل ہوتا ہے، کس سے چھوٹتا ہے، تو دونوں طرف سے دلائل ہوں گے۔ اسی طرح اختلاف حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہو گیا، صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے، آپ علیہ السلام توجہ رکھنا، لسن، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، میرے صحابہ میں بنو قریظہ جا رہا ہوں، تم فوراً میرے پیچھے آؤ، بنی قریظہ پہنچ کے میرے ساتھ نماز عصر پڑھو، فوراً صحابہ کرام چل پڑے۔ فادرک بعضهم الطریق العصر، بعض صحابہ کرام کہتے ہیں جب ہم درمیانے راستے میں تھے عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، آدھوں نے کہا بھی پڑھو پہنچتے پہنچتے نماز نکل جائے گی، اور آدھوں کہنے لا نصلی حتی ناتی، ہم کیوں پڑھے، حضور نے فرمایا تھا ادھر آ کر پڑھو۔ تو جو کہہ رہے تھے پڑھو، ان کی دلیل یہ تھی کہ رسول پاک علیہ السلام نے جلدی آنے کا ضرور فرمایا، لیکن یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ تمہیں اتنی دیر ہو جائے کہ نماز قضا ہو نماز ہی چھوڑ دو، لہٰذا میں نماز نہیں چھوڑتا، ہم نماز پڑھیں گے۔ اور جو کہہ رہے تھے ادھر جا کے پڑھیں گے، ان کی دلیل تھی کہ جب حضور نے کہا یہی ہے کہ ادھر آؤ تو ہم کیوں ادھر پڑھیں۔ اب یہ دونوں حضور پاک کے پاس پہنچے، آدھے نے پڑھا مجمع نے اور آدھے مجمع نے نہیں پڑھا۔ فَلَمْ يُؤَنِّفْ وَاحِدًا مِّنْهُمَا، حضرت امام بخاری صحیح حدیث لائے ہیں، فرمایا حضور پاک نے فرمایا دونوں ٹھیک ہو۔ اب گنجائش ملتی تھی نا، اسپیس ملتا تھا، تو حضور نے دونوں کو ٹھیک کہا۔ تو یہی دین کے مسئلے میں اگر اختلاف آ جائے
تو پھر دوسرے پر کفر کا فتویٰ نہ دیں. گنجائش ملتی ہو تو امام ونیفہ بھی ٹھیک ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ بھی ٹھیک ہے, تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. ہاں جہاں 100% مسئلہ واضح ہے قرآن کریم سے, جیسے یہ آسانی کی بات کرتے ہیں اللہ ایک رسالت ماب آخری نبی نایا نبی نہیں آئے گا فلاں فلاں, اس میں بھی کوئی ڈنڈی مارے تو وہ غلط کر رہا ہے, وہ مولوی ہو کر بھی شیطان بنا ہوا ہے, وہ دیندار نہیں ہے, وہ دینداری کے لبادے میں چھپا ہوا بے ایمان بھیڑیا ہے. واضح مسئلہ. ہاں جہاں گنجائش ملتی ہے وہاں پر موجود ہے. نمبر 2. نمبر 3, یہ کہہ رہے ہیں ہمیں صحابہ کرام کی تشریح کی ضرورت کیا ہے جب قرآن اور حدیث واضح ہو گئے. بھائی پھر بھی تشریح کی ضرورت ہے. کیوں؟ قرآن اور حدیث میں ہمیں لکھی ہوئی باتیں ملی ہیں اور صحابہ کرام نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا ہے. تو سنا ہوا اور ہے, دیکھا ہوا اور ہے, اور پڑھا ہوا اور ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, سنیں. موبائل آ گئی, یہ میں لکھ کے دے دوں موبائل آ گئی, بھائی آپ کا نام عمران, کیا کہے گا موبائل آ گئی یعنی موبائل مل گئی, اور آپ کا نام اوقاشا کہیں گے میری مراد تو تھی پولیس والی موبائل آ گئی, اور یہ کہہ رہے ہیں سیل فون آ گئی. اب موبائل کے دونوں معنی, اب پولیس والی موبائل ہے یا سیل فون والی ہے. اب ان لفظوں کو فیصلہ کون کرے گا؟ وہ کرے گا جو کہے گا جو مفتی صاحب اب موبائل کی بات لکھ رہے تو کون سی, میں دیکھ رہا تھا مجھے پتہ ہے. تو ایسے صحابہ کرام کے سامنے حضور نے فرمایا ہے اور صحابہ اہل بیت نے دیکھا ہے, اور ہم لوگوں نے صرف لفظ پڑھا ہے. اب اس لفظ کا مطلب کیا ہے تو صحابہ اہل بیت سے ہم تشریح لیں گے. میں اس کی ایک ایگزامپل اور دیتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے, آپ بتائیے, آپ کا نام؟ عطا اللہ. کا سوال واقعی عطا اللہ ہے, اللہ نے عطا کیا ہے. یہ جو ہے گھڑی ہے, اب توجہ رکھنا, گھڑی یعنی ٹائم پیس, جس سے ٹائم پتہ چلتا ہے, یہ گھڑی ہے. بازار میں عبد الکریم آپ کو لے گیا ہے کہ بھائی گرمیاں آ گئی ہیں, فریج کے لینے کے تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہاسٹل میں, لہٰذا گھڑا لے لیتے ہیں. وہاں گئے تو انہوں نے کہا تبدیلی کا زمانہ ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے تو آپ پہ تباہی پھری ہوئی ہے, لہٰذا اس پیسوں میں گھڑا نہیں ملتا, چھوٹی گھڑی لے لو. اب ادھر گھڑی کا معنی یہی ہوگا ٹائم پیس, چھوٹا مٹکا مراد ہوگا. اچھا تھوڑا آگے چلتے ہیں. آپ کا نام؟ فاروق نے ایک دوست کو محلے میں پوچھا کہ یار 2 سال بعد تو نظر آ رہا ہے, کہاں تھا؟ اس نے کہا فاروق کرونا کا زمانہ ہے, مدینہ منورہ رہتا ہوں, آپ کو پتہ ہے فلائٹس بند ہو گئیں, میں نہیں آ سکا, لیکن میں حضور کے شہر میں جو 2 سال کی گھڑیاں گزاری ہیں نا, وہ گھڑی جب حضور کے روزے پہ جاتا تھا نا, اللہ کی قسم دنیا بھول جاتا تھا. بہت اچھی گھڑی میرے اوپر وہ رہی ہے, حضور کا گھر اللہ کا گھر دیکھتا تھا. اب بتاؤ جو فاروق کو اس نے کہا کہ وہ گھڑی بہت اچھی ہے, اس سے مراد یہ ہے مٹکا ہے, زمانہ ہے, پیریڈ آف دا ٹائم ہے. ایک مسئلہ اور لے لو. میرے پاس ایک بندہ ہے, مولوی صاحب یہ دیکھو جس نے رمضان المبارک یا ربیع الاول آمد کی بشارت دی حضور نے فرمایا وہ جنتی ہے, یہ حدیث ہے, چیک کریں. میں نے اسے کہا بھائی یہ حدیث نہیں ہے, گھڑی ہوئی بات ہے, اور واقعی جھوٹ ہے. اس طرح کے مہینے کی خوشخبریوں کے اوپر کوئی حدیث نہیں ہے, ایسے لوگوں نے بنائی ہوئی ہے. فرلو کھاتا میں, فرلو کھاتا ایک ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے اڑتی چڑیا کی رپورٹ. اڑتی چڑیا کی رپورٹ ہوتی ہے نا, تو میں نے کہا بھائی یہ اڑتی چڑیا کی رپورٹ ہے, یہ گھڑی ہوئی ہے. تو اب ادھر گھڑی ہوئی کا معنی کیا ہے؟ گھڑانتو چیز ہے, خود بنائی گئی ہے, ہینڈ پکڈ ہے, ہاتھ سے بنائی گئی ہے, پیٹ سے نکالا گئی ہے. تو گھڑی کا ایک معنی ہینڈ پکڈ ہوا, گھڑی کا ایک معنی زمانہ ہوا, گھڑی کا ایک معنی ٹائم پیس ہوا, اور گھڑی کا ایک معنی مٹکا ہوا. تو جب ہم گھڑی کا لفظ پڑھیں گے اور میں آپ کو لکھ دوں گھڑی, تو آپ اس کے 4 معنی بنا سکتے ہیں نہیں بنا سکتے؟ 4 نہیں 400 بھی بنا سکتے. 4 تو میرے دماغ میں آ رہے ہیں جو میں بتا رہا ہوں, کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں اس کے معنی. تو بھائی جب لفظ لکھے ہوئے ہمارے پاس قرآن حدیث کے آئیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کون سی گھڑی مراد ہے؟ یہ حضور کے صحابہ اور حضور کی اہل بیت ہمیں بتائیں گے. تو اسی لیے اختلاف ہو جاتا ہے. تو اگر ایسا اختلاف ہے تو وہ اختلاف محمود ہے, وہ مذموم نہیں ہے, یعنی وہ اچھا ہے, برا نہیں ہے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.